السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں رہتا کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اور پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں کہ پہلے اپنے گھر میں دیکھو، گھر کے باہر دیکھو، ارد گرد دیکھو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو دیکھو، اور اس کے بعد کسی اور کا خیال کرو۔ آج میں تقریباً 3 ہفتے کے بعد اپنے اسٹوڈیو آیا ہوں اور یہ لائیو شو کر رہا ہوں، کیونکہ میں خود بیمار تھا تو میں گھر سے کر رہا تھا، اور یعنی اتنے ہفتے میں گھر سے ہی کرتا رہا، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے 2 عزیز مہمان جو ہیں، اختیار ولی خان اور حسن مرتضیٰ، دونوں کو بہت بڑا ثانیہ ان کی پرسنل لائف میں ہوا۔ اختیار صاحب کی والدہ جو ہیں وہ اللہ کی رضا سے انتقال کر گئیں، اور حسن مرتضیٰ صاحب کے والد محترم جو ہیں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساری سیاست ایک طرف اور ساری باتیں ایک طرف، لیکن ماں باپ جو ہیں وہ ایک طرف۔ تو پہلے تو میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائے خیر کریں، اور اسی کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی کوئی آسانیاں پیدا کر دے، کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ ہمیں بھی فائدہ دیتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ شفیع جان صاحب بھی مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ شفیع جان صاحب کافی دیر سے لاہور میں ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ ابھی تو فون پہ ہیں، لیکن جیسے ہی وہ پہنچ جائیں گے اسٹوڈیو تو پھر وہ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہی موجود ہوں گے۔ اختیار ولی خان صاحب، سب سے پہلے آپ کے ساتھ اظہار افسوس، اور مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، ورنہ میں اگر میری صحت ہوتی تو میں حاضر ہوتا خود پرسنلی وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی والدہ ماجدہ کو نہ صرف ان کے درجات بلند کرے بلکہ اتنے بلند کرے جتنی انہوں نے کبھی خواہش کی ہو۔ پھر آپ کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی ہے۔ اختیار ولی صاحب، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو وہ درجے دے جس کی انہوں نے کبھی خواہش کی۔ آمین 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 ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اور یہی بات آپ نے حسن، تعزیت کی، میں نے سنا آپ نے حسن مرتضیٰ صاحب کے والد محترم کے لیے اور میری والدہ محترمہ کے لیے آپ نے دعا فرمائی، آپ نے تعزیت کی، پوری قوم کے سامنے آپ نے دعا کے لیے درخواست بھی کی، میں اس پہ آپ کا مشکور ہوں۔ نہیں، ماں باپ سانجھے اللہ ہوتے ہیں۔ آپ کے والدین جو حیات ہیں، اور جی اللہ ان کو لمبی اور ایمان کی زندگی دے، جن کے سب کے حیات ہیں اور جن کے آمین وفات ہو گئے ہیں، اللہ سب کو غریق رحمت کرے اور ان کا سفر آخرت آسان بنا دے۔ یقیناً آمین۔ والد کی موت جو ہے یہ بہت کٹھن مرحلہ، بڑا سخت صدمہ ہوتا ہے، اس کو نہ سہا جا سکتا ہے نہ برداشت کیا جا سکتا ہے، بس اس سے آپ کو بہرحال گزرنا ہوتا ہے۔ بڑی ہمت ہے آپ کی، آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے تو جب والدہ کا انتقال ہوا تھا میں تو کئی سر مہینے آؤٹ آف آرڈر تھا، میں تو قسم سے میرے سے تو بات ہی نہیں ہوتی تھی۔ مجھے ایسا ہی کوئی گاڑی میں میوزک کو لگا کے جا رہا ہوتا تھا تو مجھے برا لگتا تھا، میرا دل کرتا تھا میں لڑوں اس سے۔ کوئی ہنسی کھیل کی بات کر رہا ہوتا تھا یا جی باہر کھانے کھا رہے ہوتے تھے لوگ جا کے تو مجھے برا لگتا تھا۔ بٹ حسن مرتضیٰ صاحب پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں۔ حسن صاحب السلام علیکم۔ حسن صاحب ابھی جوائن کر رہے ہیں ہمیں۔ اختیار ولی صاحب، بڑی یعنی ساری زندگی چلتی ہے، سارے ہمارے کام چلتے ہیں، ہماری سیاستیں بھی، ہمارے کام بھی، ہمارے کاروبار بھی، لیکن بہرحال یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ موت بھی تو سنت رسول ہے نا جی، کیا کریں، اس کو بھی ساتھ یاد جی رکھنا پڑتا ہے، جی، یاد رکھنا ایسا ہے پڑتا ہے ہر وقت۔ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، مرنا بھی سنت ہے۔ بالکل۔ شفیع اللہ جان صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی۔ شفیع اللہ جان صاحب السلام علیکم۔ لقمان بھائی کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، ہم تو فراش راہ تھے، آپ کا ویٹ کر رہے تھے آپ کے اسٹوڈیو میں۔ بالکل، میں خود بھی کہہ رہا تھا آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی، لیکن ٹریفک جیم ہے، اور ہم نے تو آپ کے لیے چائے بنا کے رکھ دی ہے، سیٹ کے اوپر رکھ دی ہے بس یہاں دعا پہ کریں میں پہنچ جاؤں۔ انشاءاللہ، اور ہم نے اس میں تعویذ ڈال دی ہے، جب یہ آپ چائے پئیں گے تو اس کے بعد آپ صرف شہباز شریف کی تعریفیں کریں گے اور مریم نواز کی تعریفیں کریں گے یہ چائے پی کے۔ آپ تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو لاہور میں آ کے، یہ بتائیے گا۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، جس طریقے سے لاہور کے لوگوں نے سی ایم خیبر پختونخوا کا اور خیبر پختونخوا سے آنے والے تمام مہمانوں کا جس طریقے سے انہوں نے ویلکم کیا، وہ جس طریقے سے ان کے جذبات ہے وہ قابل دید ہے، وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتے۔ جس طریقے سے وہ آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں،
وہ قابل دید ہے، اور آج بھی لاہور کی فضا میں عمران خان صاحب کا ہی راج ہے، لیکن بدقسمتی سے ایک ناجائز حکومت کا ظلم، بربریت، فسادیت، اور جس طریقے سے وہ ان عوام کے جذبات کو پریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس طریقے سے آپ نے کل دیکھا ہوگا مبشر صاحب کہ ہم جس روٹ پہ جاتے ہیں یہ زبردستی دکانیں وہاں بند کروا دیتے ہیں. کل ہم لبرٹی جانا تھا تو پوری لبرٹی کے چاروں اطراف پہ انہوں نے کرفیو نافذ کر دیا. آج ہم جب اسٹریٹ موومنٹ کے لیے یہ لنڈا بازار کی طرف آئے جہاں پہ ہمارے اکثریت یہاں پہ پختون بھائی ہوتے ہیں، ان کی دکانیں انہوں نے زبردستی بند کرائی. کل ہمارے 11 لوگوں کو اٹھایا گیا. پھر اٹک سے لے کے لاہور تک جتنے ریسٹ قیام و تام تھے ان کو بند کرنا، لوگوں کو اٹھانا، جس طرح ہمارے ساتھ اسمبلی میں بدتمیزی ہوئی، تو یہ ساری چیزیں بھی حکومت کی ایک سائڈ پہ، لیکن جس طریقے سے پنجاب کے لوگوں نے ہمیں ویلکم کیا ہم اس کے شکر گزار ہیں. تھینک یو. اب ویسے شفیع اللہ جان صاحب، کبھی ایسا ہوا ہے کہ زندگی میں آپ نے پلان کیا ہو کہ آج میں اٹھوں گا اور میں کسی قسم کی برائی نہیں کروں گا، میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کروں گا، آج میں نے صرف پازیٹیو بات کرنی ہے؟ کبھی ایسا دن آئے گا ہمارے لیے کہ ہم کہیں کہ یار ہمارے جتنے شرکاء ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے اچھے باتیں کر رہے ہیں اور اس ملک کے لیے وہ اچھا ہے؟ روز یہی مشن ہوتا ہے کہ اٹھ کے کچھ پازیٹیو کیا جائے، کچھ اچھا کیا جائے، کچھ اس ملک کی بہتری کے لیے کام کیا جائے، اس ملک کی بہتری کے لیے اپنا حصہ ڈالا جائے. روز موٹیو یہی ہوتا ہے. لیکن جس طریقے سے پولرائزیشن بڑھ گئی ہے اور جس طریقے سے فرق لگا آپ کو لاہور اور پشاور میں؟ کس حوالے سے؟ میں صفائی کی، ترقیاتی کاموں کی، ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں. مبشر صاحب اگر آپ دیکھیں تو گورننس کے حوالے سے خیبر پختونخوا سے آگے ہے. اچھا. اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے فنڈز کا بے دریغ استعمال یہاں پہ ہوتا ہے، ہمیں اپنا NFC کا شیئر نہیں مل رہا. ہمیں PSDP میں صرف 55 کروڑ ملے ہیں، ان کو اربوں روپے ملے ہیں. اور صرف پنجاب صرف لاہور نہیں ہے، لاہور سے آگے بھی اگر جائیں گے تو وہ بھی پنجاب کا حصہ ہے. صدرن پنجاب بھی پنجاب کا حصہ ہے. سرگودا، ساہیوال، جیلم، یہ سارے پنجاب کے حصے ہی ہیں. صرف لاہور تو پنجاب نہیں ہے. شفیع اللہ جان صاحب، کل نا ہماری ملاقات ہوئی کچھ PMLN والوں سے، اور اس میں مریم اورنگزیب صاحبہ بھی تھیں، وہ بھی موجود تھیں وہاں پہ. تو انہوں نے میری بیگم کو آ کے پوچھا، تو میری بیگم جو ہیں وہ تو پہلے دن سے پتہ نہیں نون لیگی ہے. میرے اور اس کے یہی تو ہمارے اختلاف رائے رہتا ہے. میں نون لیگ کا ووٹر نہیں تھا لیکن وہ تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھائی کو بھی آپ ایسا کر لیں، یہ کر لیں. بٹ ایک بات فیکٹ ہے کہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن پنجاب میں کام تو بہت ہوا ہے. آئی ہوپ کہ KPK میں بھی ہوا ہوگا، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا. میں جب دیکھوں گا مجھے ایک منٹ دیجیے گا بشیر صاحب، اگر یہاں پہ کام ہوا ہے، یہاں پہ مقبول ہے، یہاں پہ ان کی مقبولیت جو کہتے ہیں کہ ہم نے پرفارمنس کے بیس سے بنائی ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے بائی الیکشن جیت لیا ہے تو وہ بھی پرفارمنس کے بیس پہ جیتا ہے، تو پھر اتنی سختیاں کیوں ہیں؟ یہاں پہ تحریک انصاف کی پرچم کو نہیں نکالا جا سکتا. بشیر بھائی میں کل میں نے دیکھا ہے سہیل افریدی صاحب اپنی پرچم خود لے کے گئے گاڑیوں پہ، ان کو تو نہیں کسی نے روکا. وہ تو ہم لے کے آئے ہیں، میں آپ کو وہیں تو آپ کو روکا نہیں نا کسی نے؟ میں کل لبرٹی پہ کھڑا تھا، ایک 80 سالہ خاتون آئی ہے، بزرگ خاتون، اس نے اپنے پرس سے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا نکالا ہے اور وہاں پہ جھنڈا نکال کے لہرانے لگی ہیں اور عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں. اور اس نے مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ جی بیٹا ہم یہاں پہ تحریک انصاف کا نہ جھنڈا نکال سکتے ہیں، نہ ہم عمران خان صاحب کی بات کر سکتے ہیں. آج بھی میں یہ جھنڈا اپنے پرس میں لے کے آئی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میں اب آپ ہمارے مہمان ہیں نا لاہور میں ہیں، تو میں آپ سے کسی بات پہ اختلاف کروں گا ہی نہیں. مہمان کے ہمارے لیے بڑا سارا آنکھوں پہ اور قابل احترام ہے. لیکن اختیار ولی کو کاش یہ چیزیں پنجاب حکومت بھی جانتی. چلیں میں بھی تو پنجابی ہوں اور آپ پاکستانی ہیں. آپ کا حق ہے لاہور میں اتنا ہی جتنا آپ کا پشاور میں یا ٹانک میں یا کہیں اور پہ حق ہے. آپ کا کراچی میں بھی. ایگزیکٹلی ہمارا ملک ہے، ہمارا خوبصورت ملک ہے، اللہ نے ہمیں دیا. اختیار ولی خان صاحب، بڑی امپورٹنٹ ایک بات کرنے لگا ہوں آپ سے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے اطلاع ملی کہ عادل راجہ کے گھر میں بھی لنڈن میں کسی نے حملہ کیا. اور یہ اس وقت حملہ کیا جب عادل راجہ صاحب اپنے گھر میں موجود نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ پولیس کو کہ میرا کسی نے دروازہ توڑا ہے یا توڑ پھوڑ کی کوشش کی ہے. اب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا، نہ وہاں پہ کوئی چوری ہوئی نہ کچھ ہوا. تو بات یہ ہے کہ یہ عادل راجہ ہوں یا اپنا شہزاد اکبر ہوں،
ان کو سارے مسائل اس وقت کیوں آ رہے ہیں کہ جب وزیر داخلہ نے برطانوی حکومت سے جا کے مطالبہ کیا کہ آپ برطانیہ کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال مت ہونے دیں، اور ان کو جب یہ لگا کہ اس باری شاید ان کے اوپر کوئی مشکلیں آ جائیں تو انہوں نے اس طرح کی پولیس رپورٹس کروانا شروع کر دیں تاکہ جو ہے نا وہ ایکسٹریڈیشن ان کی نہ ہو سکے۔ اب ایسی صورت میں کیا آپ کے پاس، حکومت وقت کے پاس، کوئی پلان ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو ایکسٹریڈیٹ کروائیں جو پاکستان اور ریاست پاکستان کے خلاف جھوٹ اور زہر اگل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مبشر لقمان بھائی۔ انفیکٹ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک پر، ہماری ریاست پر حملہ آور ہوتے ہیں، وہ چاہے عادل راجہ ہو یا ان جیسے کچھ اور کردار ہوں، وی آر ویری مچ کلیئر کہ ہم نے ان کو ون وے اور دی ادر وے، بائی آل مینز ہم نے ان کو واپس کھینچ کے اپنے وطن لانا ہے، اور ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے کہ ہاؤ کم دے کین ڈو دس، کہ وہ ہماری ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں باہر بیٹھ کر اپنے ڈالروں کے چکر میں۔ وہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، کچھ بھی بول جاتے ہیں، اس کا نقصان جو ہے وہ ملک کو ہوتا ہے یا ذاتی مفاد انہی کا ہوتا ہے۔ اب اسپیشلی ایسے حالات میں اور ایسے وقت میں جب ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، برطانوی حکومت کو لکھا گیا ہے، محسن نقوی صاحب نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے، یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں جو عادل راجہ صاحب فرما رہے ہیں، یہ اب دیکھنا پڑے گا، سنس وہ ہمارا ملک تو وہ ہے نہیں، کہ یہ اس میں یہ خود ہی انہوں نے کروایا ہے۔ ڈرامے باز تو یہ بہت زیادہ ہیں، تو بڑے اعلیٰ کلاس کے ڈرامے باز ہیں جو کر رہے ہیں، ابھی تک کرتے آ رہے ہیں۔ میں دیکھیں، اپنا اختیار ولی آپ نہیں جانتے، لیکن میں شہزاد اکبر کو تو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، عادل راجہ کو میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا آپ جانتے ہیں۔ شہزاد اکبر کا میں آپ کو 100% بتا رہا ہوں کہ یہ ڈرامہ ہے، مجھے پتا ہے اس کی سوچ کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی میں اتنا عرصہ میں رہا ہوں، میں انوالوڈ رہا ہوں، تو میں اچھی پچی جانتا ہوں کافی لوگوں کی۔ تو اگر آپ کو شہزاد اکبر کا پتہ ہے اور آپ کو پی ٹی آئی کی اچھی بچی کا پتہ ہے، تو میرے خیال میں عادل راجہ کے کیس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہی ہاں ہاں، اور جتنا آپ سمجھتے ہیں اتنا جو ہے پاکستانی قوم بھی سمجھتی ہے کہ یہ جب چوری کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ چوری کر رہے ہیں، جب یہ حملے کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں سمجھ لیں کہ یہ حملہ کرنے والے ہیں، جب یہ 9 مئی کریں گے تو 9 مئی سے پہلے یہ 9 مئی جیسے واقعات کی پہلے سے مذمت کرنی شروع کر دیں گے۔ تو یہ تو ان کی ایک اسٹریٹجی ہے، مجھے تو اس بات کے کلیئر ہے۔ میں تھوڑا سا یہ ایک بات، چونکہ میری جماعت کے متعلق اور ہماری جماعت کی حکومت پنجاب میں ہے تو اس سے متعلق ہے، شفیع صاحب نے بات کی، تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ کا گلہ یہ ہے کہ ہمیں ناکے پر روکا گیا، چیف منسٹر کو نہیں روکا گیا، ان کے وزراء کو نہیں روکا گیا، لیکن آپ کے پیچھے جو گاڑیاں ہیں، سیکیورٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، آپ نے فول پروف سیکیورٹی مانگی تھی، ناکے پہ تو اختیار ولی مجھے روکتے ہیں لوگ، اب یہ تو کوئی بات نہیں ہے، سیکیورٹی کا بندوبست کیا، ناکے پہ تو ٹھیک ہے ہم خود رک جاتے ہیں، جب مجھے روکتے ہیں اوروں کو بھی روکتے ہیں لاہور میں، یہ تو میں وہی چل رہا ہے لا اینڈ آرڈر۔ ہم خود رکتے ہیں، ہم خیبر پختونخوا میں جب پھرتے ہیں، پشاور میں نہیں رکتا، ہم ڈیفنس چوک میں، پشاور میں انٹری کے وقت، ایگزٹ کے وقت ہم نہیں رکتے، اسلام آباد میں جاتے وقت کیا ہم نہیں رکتے؟ یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، اس کا بھی آپ نے ڈرامہ بنا دیا۔ اچھا ویسے اختیار ایک آپ کو بات بتاؤں، اب یہ دیکھیں، نہیں چھوڑیں، میں آپ نے دیکھا ہے کہ میں شفیع اللہ جان کو میں روکتا نہیں ہوں بیچ میں، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ نوجوان ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کا حق ہے کہ ان میں جوش ہوتا ہے، ان میں جذبہ ہوتا ہے، اور ان میں بولنے کا ایک وہ ہوتا ہے، اچھی بات ہے، ان کو موقع ملنا چاہیے۔ دوسری بات، مجھے کئی باری میں سنتا ہوں نا ان کی بات کو، شفیع اللہ جان میرے پروگرام میں آج تک انہوں نے ایسی بات نہیں کی ہے جس پہ کوئی اعتراض کر سکے۔ ان کے جو آبجیکشنز ہیں یا سیاسی کلمات ہیں، وہ سیاست ہے، اس کو اسی طرح لیں، اس کو پلیز نیگیٹو مت لیں۔ اب دیکھا نا، انہوں نے بھی سیاست کرنی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے آپ کو پہلے انفارم بھی کر دیا تھا کہ آپ کی سیکیورٹی کا بندوبست کر دیا گیا ہے، آپ کے لیے پولیس بھی آپ کو چلے گی، آپ کے ساتھ پروٹوکول بھی ملے گا، پنجاب اسمبلی کے لیکن پنجاب گورنمنٹ کی ایک بڑی پرابلم ہے، لیکن ایک بڑی پرابلم ہے آپ کی گورنمنٹ کی، مبشر صاحب سن لیجئے نا، کہ آپ کو اسمبلی بلڈنگ میں
وہاں پر اب باڈی گارڈز کے ساتھ کس طرح اندر ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے مان میں لیا، بینگ اے ممبر لیکن ایک میری بات تو سن میں لینا. باڈی گارڈز کے ساتھ کبھی اسمبلی میں انٹر نہیں ہوا. نہیں وہ غلط ہے، وہ انہوں نے ایک لسٹ دی ہوتی ہے، اگر لسٹ کے مطابق لوگ نہیں ہیں تو ان کو روکا جائے گا. لیکن ایک اور بات ہے نا، پنجاب گورنمنٹ ایک طرف پوری اور دوسری طرف عظمیٰ بخاری. عظمیٰ بخاری کو بھی کبھی کوئی ریکویسٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ آپ ہر بات پہ پریس کانفرنس کیوں کرنے بیٹھ جاتی ہیں، اور آپ کے پاس الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ میری طرح کا کمزور ووکیبلری ہے ان کی، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ سی ایم کی بھی وہی بات ہو جو عظمیٰ بخاری کر رہی ہو یا کسی اور کی بھی کوئی ہو. تو ان کو یہ ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ پلیز اپنے جذبات پہ تھوڑا سا تو قابو پا لیں. یہ تو ہماری جائز ریکویسٹ ہے نا. اچھا ایک بات میں بتاؤں کہ عظمیٰ بخاری نے، جہاں تک میری نالج ہے، اپ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج، ان کے تمام انتظامات کی ساری ذمہ داری عظمیٰ بخاری نے خود لی ہوئی تھی. سی ایم صاحبہ کو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں کوئی کمی نہیں رہے گی، مطلب موٹر وے سے لے کر لاہور پہنچنے تک، یار لاہور اپنا چھوڑیں، پہنچنے سے اختیار لے اس کر کو ان کی جسٹیفائی نہ جہاں کریں. پر آپ نے ان وزٹس کی ہیں. پریس کانفرنس سنی ہے کل کی؟ اگر آپ سن لیں گے نا، ڈیفینیٹلی جب جس طرح آپ نہیں اگر نہیں ٹو رانگز ڈو مبشر ناٹ بھائی، میک ون رائٹ. وہ ان کی جو پریس کانفرنس تھی دیٹ واز ان ریئیکشن. انہوں نے جو کچھ بولا پھر اس کے بعد انہوں نے بات کی. نہیں پہلے انہوں نے بات مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کی، اگر خدا نخواستہ میں کوئی غلط بات کرتا ہوں تو آپ بھی غلط بات سے جواب دیں اس کا. ٹو رانگ. حسن مرزا صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. حسن صاحب آپ جب نہیں تھے تو ہم آپ کے والد محترم کے لیے دعائے مغفرت کر رہے تھے، اور میں نے سب کو ریکویسٹ کیا کہ وہ بھی کریں، اور اختیار ولی صاحب کی والدہ کے لیے بھی. اور بڑی مہربانی آپ لوگوں کی، آپ اتنے بڑے بڑے ثانیہ کے باوجود آپ لوگ عوام کو جواب دے اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے آپ دونوں نے، اور آپ دونوں کی جو رسپیکٹ ہے وہ پہلے سے زیادہ میرے دل میں بڑھ گئی ہے. بٹ حسن صاحب آپ سے میں بریک کے بعد بات کروں گا. شفیع اللہ جان بھی میرے ساتھ ہے، اختیار ولی خان بھی ہیں، حسن مرزا صاحب بھی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے اختیار ولی خان کی، شفیع اللہ جان کی اور حسن مرزا کی. تینوں مہمان میرے ساتھ ہی ہیں. حسن مرزا صاحب آپ دیر سے آپ آئے. میں آپ کو ایک کیس آپ کے سامنے رکھنا ہے. آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ مجھے اور میرے باقی مہمانوں کو گائیڈ کریں اس میں. دیکھیں ایک بڑا ان پلیزنٹ واقعہ ہوا کل لاہور میں، جس جب وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی صاحب آئے اور پریس نے کچھ چیدہ رپورٹرز نے ان سے چند سوالات کیے. اب میں آپ کو آن ایئر بتا رہا ہوں وہ سوالات غلط ہیں. مثلا آپ کسی وزیر اعلیٰ سے کسی صوبے کے اس سے گھٹیا سوال تو نہیں کریں گے نا کہ آپ چرس تو نہیں لے کے آئے اپنے ساتھ، آپ یہ تو نہیں لے کے آئے، یا کوئی نمائندہ کہہ رہا ہو کہ جی یہ وہاں سے صرف اسلحہ اور منشیات آتی ہیں. یہ غلط باتیں ہیں. آپ جب اس طرح کی بات کریں گے تو پھر آپ یعنی اگلے کو انسائٹ کر رہے ہیں کہ یار تم کوئی میرے ساتھ کوئی ایسا سچویشن کریٹ کرو جس کا میں بعد میں فائدہ اٹھا لوں. دوسری طرف پی ٹی آئی کا بھی ایک قصور ہے کہ وہ اپنی موومنٹ، کیونکہ اب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی ہے پورے ملک میں، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے، کہ وہ اپنی موومنٹ سے پنجاب گورنمنٹ کو انفارمڈ ہی نہیں رکھ رہے تھے. تو دونوں سائڈوں پہ چند غلطیاں ہوئی ہیں. اس کا تدارک ہم کیسے کریں؟ کیسے ہم بتائیں ان کو کہ یار آپ اپنی سیاست ضرور کریں، ایک دوسرے کے خلاف ضرور آپ نعرے ماریں، یہ کریں، لیکن ایک تو اخلاقیات کا پاس کریں، دوسرا آپ جو ہے وہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو چیلنج مت کریں. حسن مرزا صاحب. بہت شکریہ مبشر بھائی. میں سب سے پہلے تو اختیار ولی صاحب سے ان کی والدہ پر تعزیت کروں گا، اور ان کے دکھ کے ٹائم میں ہم سارے افسوس ہی کر سکتے ہیں. نقصان تو جس کا ہوتا ہے اس کو ہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہوتا ہے. اور لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں سب جمیل عطا فرمائے. آمین. مبشر صاحب آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا ریلیونٹ ہے، اور میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے ہمیشہ یہ سنتا آیا ہوں اپنی لیڈرشپ سے بھی، اور ویسے جب کوئی چار کارکن بیٹھے ہوں وہاں پہ بھی ایسی یہی باتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں کسی شخصیت کا نہیں، اس چیز کا تقدس ہے اور اس کا احترام ہمیں کبھی بھی. آپ کی آواز فریز ہو رہی ہے حسن صاحب. ہم وہ اس شہر کا تقدس نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے باقی
وہ تو کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ یقیناً ان کا رویہ ہمیشہ جو ہے وہ بڑا نیگیٹو رہا ہے تحریک انصاف کے ہمارے دوستوں کا, لیکن پھر بھی وہ ہماری کمیونٹی ہیں. اس چیز کا خیال پنجاب گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا. ان کا بالکل استقبال بھی کرتے, انہیں اسپیس بھی دیتے, اور وہ اگر اپنا پروگرام نہیں دے رہے تھے تو ان کے پروگرام کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے. تو میرا خیال ہے کہ ان کا قد میرا بڑھتا. خیال ہے جو سوالات چیف منسٹر کے پی کے کو کیے گئے نا رپورٹرز کی طرف سے, وہ انتہائی تصحیح آمیز سوالات ہیں, وہ ہونے ہی نہیں چاہیے تھے. آپ یہ جان کے کہہ رہے ہیں کہ یار تم اس کے جواب میں لڑائی کرو تاکہ ہم اس کا ایک ڈرامہ بنائیں. بالکل. دیکھیں مبشر صاحب, ٹی وی سکرین پہ تو کچھ نہ کچھ چلنا چاہیے. ان کا تو وہ آپ بزنس کہہ لیں, اب یہ صحافت تو رہ نہیں گئی, اب تو سیٹھوں کے ہاتھ میں ہے, اور سیٹھ کبھی بھی اپنا نقصان برداشت نہیں کرتا. تو وہ تو بےچارے, اگر کسی نے سوال کیا بھی ہے تو اس نے تو اپنی نوکری کے چکر میں کیا ہوگا کہ کوئی کچھ نہ کچھ ہو, اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ سیٹ حکومت میں ہو, سیٹ چینل والا نہ ہو. وہ ہر طرف ایک ہی ہے. سیٹ تو ہر جگہ سیٹ ہے نا. اختیار ولی صاحب, یہ جو سوالات ہوئے نا اس کے اوپر مجھے ذاتی طور پہ بڑا اعتراض ہے. ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ سے اس طرح مجھے بھی اعتراض ہے. ہاں, یہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے خود اس پر اعتراض ہے. یہ دیکھیں, یہ مطلب اب کچھ لوگ موبائل ہاتھ میں اٹھا کر یوٹیوبرز ہیں, صحافی ہیں, صحافیوں کا لبادہ اڑ کر آ جاتے ہیں. اب ایسے سوال کرنے کی میں بالکل اس کو انڈوز نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا, کوئی پولیٹیکل اب پرابلم کیا ہے اختیار بھائی, پرابلم پتہ ہے کیا ہے پرابلم؟ لیکن پھر اس کے جواب میں جو پھر انہوں نے تو غلط کیا, لیکن اس کے جواب میں جو پھر اختیار ولی صاحب اگر 4 رپورٹر ایسے ہونا, نہیں سن لیں میری ایک عرض سن لیں, جو مجھے پتہ ہے آپ کے بہت قریب ہیں, میں آپ کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, اور جب وہ کرتے ہیں نا تو میں ایزیوم کروں گا کہ یہ اختیار ولی نے سوال فیڈ کرایا اور یہ مجھ سے کرایا. تو اتنے معصوم نہ بنے کہ صرف یوٹیوبرز آپ پہنچ گئے یا کوئی اور لوگ پہنچ گئے رپورٹرز کا لبادہ اوڑھ کے. یہ لوگ رپورٹرز تھے اور قریب تھے کسی کے, چلے میں نام نہیں لے رہا. اچھا, میں مبشر بھائی, اگر یہ رپورٹرز بھی ہیں, یہ اگر جرنلسٹ بھی ہیں, سوال انہوں نے کر دیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یہ حکومت نے کہا تھا کہ آپ یہ سوال کریں, ان کو کسی نے پلانٹ کیا تھا کہ آپ یہ سوال کریں, اور اگر انہوں نے سوال کر دیا تو اس کے بدلے میں آپ کو مسلم لیگ نون کی قیادت کو یا حکومت کو گالی نہیں دینی چاہیے. گالی تو کہیں پہ بھی نہیں, گالی کا جواب گالی نہیں ہوتا ایک طرف, کہیں بھی نہیں بنتا گالی کی تو یہ تو مطلب یہ تو سیاست میں تو سوشل نارمز, ڈیموکریٹک نارمز. یار آپ بھی ایک پٹھان ہیں, ایسی بات نہ کریں. آپ بھی ایک پٹھان ہیں, آپ کو پتہ ہے امین پٹھان ہمارے ذرا ہوتے ہیں تھوڑے غصے والے. امین ایسی کون سی پرابلم ہے؟ امین ہم پنجابی بھی ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے سر, ہاں, لیکن دیکھیں رسپیکٹ جہاں پہ آ جاتی ہے نا اختیار ولی, جہاں پہ عزت کا مسئلہ آ جائے نا, اگر لگے کہ یہ میری عزت کے اوپر حرف آیا ہے تو پھر ہر آدمی اپنی اپنی عقل کے مطابق ری ایکٹ کرے گا. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سوالوں کو بیس بنا کر اگر ہم وزیر اعلیٰ کے پی کے کو بلیم کریں گے تو وہ جائز نہیں ہوگا. ایگریڈ, میں بالکل آپ سے, آپ کی اس بات سے تو میں کم از کم ایگری کرتا ہوں کہ وہاں پر اگر ان کا وہ دورہ تھا تو ایسا سوال نہیں کرنے چاہیے تھے کہ جس سے سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو, جہاں پر کوئی ہے ٹیمپریچر بڑھ جائے. حالانکہ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ اس بات کو تسلیم کرے نہ کرے, لیکن میں نے خود وٹنس کیا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کے ہائی لیول پر ان کی وزٹ کو ہر جگہ سے فول پروف سیکیورٹی دینے کے لیے کہا گیا, اس کے انتظامات کرنے کے لیے کہا گیا کہ ان کو موٹر وے سے اتنی سیکیورٹی تو نہ دے, ایک منٹ ٹھہرے نا یار, آپ معصوم آدمی ہیں, اتنی سیکیورٹی تو نہ دیں کہ جہاں 10 بجے مارکیٹیں بند ہونی ہیں آپ 7 بجے بند کر دیں. بات کمپلیٹ نہیں کرنے دے رہے. نہیں ہے آپ نے, اس لیے کہ آپ مجھے بات پوری نہیں کرنے دے رہے ہیں. اچھا چلے کر رہے, سوری, آئی ایم سوری. یہ جہاں پر انہوں نے کوئی ایسی جگہ پہ جانے کا پروگرام بنایا جو انہوں نے بتایا نہیں, تو وہاں پر یقیناً
صرف ان کی جان و مال کو محفوظ بنانے کے لیے اگر کوئی اقدامات اٹھائے گئے تو وہی ہوگا، ورنہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہاں پر یہ کون لوگ، کل سر پورا لاہور بند تھا، میں خود کل نکلا ہوں شام کو، آپ کے اپنی پارٹی کے لیڈر جو ہیں ان کے ایک بچے کی شادی کا فنکشن تھا، راحت فتح علی خان کی بیٹی کی شادی تھی، وہ ایک سے دوسری شادی میں جانے کے لیے 3 گھنٹے لگ رہے تھے، کل پورا لاہور بند کیا ہوا تھا آپ نے۔ حسن مرزا صاحب کل یہاں تک ہوا ہے کہ جو مارکیٹ 10 بجے بند ہوتی ہے حکومت پنجاب کے حکم پہ، کل اس کو 7 بجے بند کر دیا گیا تھا تاکہ کارڈن آف کیا جا سکے ایریاز کو۔ یہ آپ خوفزدہ کس بات سے ہو رہے ہیں؟ پی ٹی آئی آئی ہے آگے چلی جائے گی، یار کتنا خوفزدہ ہونا، چلو 1,00,000 بندہ نکال لے گی، 10,000 نکال لے گی، 10 لاکھ نکال، کیا فرق پڑے گا؟ یہ میرے سے نہیں جی ایسی کوئی قیامت نہیں آئی۔ کیوں حسن صاحب؟ حسن صاحب کو میری آواز نہیں آ رہی ہے میرا خیال ہے۔ شفیع اللہ جان صاحب ویلکم ٹو کرا سچ۔ تھینک یو جی، آپ پہلی باری ہمارے اسٹوڈیوز میں آئے ہیں، ہماری بڑی عزت آپ نے بڑھائی ہے، شکریہ بہت بہت۔ کیونکہ جب مہمان آتا ہے تو اس سے عزت بڑھتی ہے۔ تھینکس فار ہیونگ می۔ میں آواز کٹ رہی ہے، کہیں تو میں دوبارہ جوائن کر لوں جی؟ آپ دوبارہ جوائن کر لیں، آپ 100 دفعہ کریں سر جوائن، دوبارہ جوائن کر لیں۔ شفیع اللہ جان صاحب، بات یہ ہے کہ یہ میں مانتا ہوں کہ کچھ سوالات غلط ہوئے اور ان سے اشتعال آیا ہوگا، اس کے لیے تو میں بھی آپ سے معافی مانگوں گا، وہ کسی صحافی کو نہیں آپ سے یا کسی وزیر اعلیٰ سے پوچھنے چاہیے۔ لیکن جس طرح سے ایک دو آپ کے ساتھیوں نے وہاں پہ بیہیو کیا وہ بھی صحیح نہیں تھا، وہ بھی غلط تھا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے اور آپ کو کم از کم ہمیں اپنے لیول تک تو غلط بات کو غلط ہی ماننا چاہیے۔ لقمان صاحب بیسیکلی کل جب ہم پہنچے ہیں تو ہماری طرف سے ایک لسٹ دی گئی تھی جس میں تمام ایم پی ایس کے نام تھے، ہمارے جو منسٹرز ہیں ان کے نام تھے، ایم این ایس جنہوں نے ساتھ ٹریول کیا تھا ان کے نام تھے۔ جو پہلا گیٹ ہے اسمبلی کا تو یہ ادھر ہی روکنے چاہیے تھے، ادھر ہی ایک لسٹ یہ چیک کرتے، جس کا نام ہوتا اس کو اندر جانے دیتے۔ یہ پورا پلان تھا ٹریپ کرنا۔ اتنی اگر ہماری حکومتیں قابل ہوتی یا آپ کی یا پی ایم ایل این کی تو یہ ملک نہ بہتر ہوتا ہے یار، یہ تو اچھا اب پھر جو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اسمبلی کے اندر جو راہداریاں ہیں، پھر ہم نے پتہ کیا کہ پنجاب کی اسمبلی کے اندر کبھی صحافی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ 9 صحافیوں کے نام ہمارے پاس ہیں جن کو اندر جانے دیا گیا، باقیوں کو نہیں جانے دیا گیا، اور وہ 9 صحافی ہیں وہ کوئی جانے پہچانے صحافی بھی نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جس کے کہنے پہ وہ اندر گئے اور سب کے پاس ایک جیسے کویسچن تھے، واٹس ایپ کے تھرو آئے تھے یا جس طرح بٹا کے ان کو بریفنگ دی گئی تھی، وہ جس ٹائپ کے کویسچن کر رہے تھے وہ صحافی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں تو معافی مانگی آپ سے، ٹھیک ہے، تو یہ اب میں تو اپولوجائز کر ایز اے جرنلسٹ۔ نہیں بالکل وہ آپ کی اپولوجی نہیں بنتی، لیکن اب یہ دیکھ حکومت کو چاہیے، حکومت کا یہ پری پلان تھا کہ اندر یہ 9 صحافی جائیں گے، وہ یہ 9 صحافی ہمارے منسٹر سے، ہمارے سی ایم سے اس ٹائپ کے کویسچن کریں گے، وہاں ان کو اشتعال دلائیں گے، وہاں ایک صحافی کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کسی کو ترجمان بنا کے، بیچارہ ایک ہمارے ساتھ آیا ہوا تھا اس کو پکڑ کے اس کا انٹرویو کر رہا ہے کہ جی یہ ترجمان ہے۔ صبح میں اٹھتا ہوں جی واٹس ایپ میرا بھرا ہوتا ہے کہ جی آپ نے کل کیا کہا ہے، میں نے کہا جی میں نے تو کل کچھ نہیں کہا، اسمبلی میں میں نے کسی سے بات ہی نہیں کی۔ کہتے نہیں جی وہ کلپ چل رہا ہے کہ ترجمان کو کچھ پتہ نہیں تھا، جب میں نے کلپ دیکھا وہ بیچارہ ہمارا ورکر تھا، اور وہ جو جس سے وہ ہاسپٹلز کا سوال جی جس سے ہاسپٹل کا سوال ہو رہا تھا، تو وہ ہمارا بیچارہ ورکر ہے، اب اس کو تو ورکر کو کہتے انہیں سٹیٹمنٹ کیوں دی ہے کتنے اسپتال بن رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں پتا تو بول کیوں رہے تو یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ آن دا ہول آپ کا رائٹ ہے کہ آپ عوامی اجتماعات کریں، آپ کا رائٹ ہے کہ آپ لوگوں کو میں ابھی لنڈا بازار سے ہو کے یہاں آیا ہوں، میں ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا، جیسے ہماری گاڑیاں وہاں پہ گھسی ہے، پولیس نے لوگوں سے زبردستیاں دکانیں بند کروائیں ہیں، سارا ہمارا وہاں پشتون لوکل ہے۔ چلے اچھا میرے جاتے ہوئے راستہ تو کلیئر ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے تو وہ ساری دکانیں انہوں نے زبردستی بند کروائی ہیں، اور اس کے بعد جس روٹ سے ہم گزرتے تھے، جس طرح ہماری یار آپ کو ہم اس لیے نہیں پسند کرتے آپ پشتون ہیں، آپ کو ہم اس لیے پسند کرتے ہیں آپ ہمارے اپنے۔ جی بالکل، پورا پاکستان آپ کا بھی ہے میرا بھی، ہمارا مدعا تو یہ ہے کہ اگر ہم لاہور آئے ہیں یا پنجاب آئے ہیں یا آپ پشاور جب بھی آئیں گے تو ہم آپ کو ویلکم کریں گے۔ آپ وہاں پہ نہیں، میں گورنمنٹ جی میں گورنمنٹ کی بات کروں، وہ جہاں بھی آئیں گی جلسہ کرتی ہے، جلوس کرتی ہے، وہاں پہ پبلک گیدرنگ کرتی ہے، ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، ہم جگہ دیں گے، ہم ان کی فیسیلیٹیشن کی پروٹوکولز کا خیال رکھیں گے۔ پر یہاں جو ہمارے ساتھ ہوا
وہ افسوسناک ہے. پنجاب کی ایک روایات تھی اس کو پامال کیا گیا ہے, اور جس طریقے سے پنجاب نے ہمیں ویلکم کیا, عام لوگوں نے اس کے الفاظ نہیں ہیں ہمارے 9 صحافیوں کی وجہ سے نہیں پامال ہوتی. نہیں جی, اس کے علاوہ نہیں. چکری کا جو ریسٹ ایریا تھا اس کو سیل کیا گیا تھا. پھر آگے بڑھتے ہیں ہم بیرا پہ, اس کو سیل کر دیا گیا, اور وہاں جہاں ہم نے کھانا گیا اس کا لائسنس صبح منسوخ کر دیا گیا ہے. یار آپ نے پیسے دیے اس کو, ٹھیک ہے, اس سے آگے گئے, پتہ چلے اس غریب کو پیسے بھی نہیں ملے اور لائسنس اس کے آگے گئے ہیں. تو سکیکی میں جب ہم نے جہاں پہ اسٹے کرنا تھا یا جہاں لوگوں نے وہاں ویلکم کرنا تھا سی ایم کو, وہ بلاک. اس کے بعد جب ہم پنجاب انٹر ہوئے, جیسے ہم ناکے سے گزرے. اچھا شفیع, آپ ہیں بڑے نوجوان, آپ ینگ ہیں, آپ میرے سے آدھی عمر ہے آپ کی, ٹھیک ہے نا. یہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی نا, یہی کچھ ہوتا تھا. ابھی میں ٹی ایل پی والوں کو بلا لوں گا کہ یہاں پہ, تو وہ آپ کو بتائیں گے ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. دیکھیں, یہ ہماری سیاست کا ایک گھنونا باب ہے کہ جس میں ہم حکومت میں آ کے ہم اوور ری ایکٹ کر لیتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں یہی وہ ٹائم ہے کہ جس میں آپ ہوں, پی ایم ایل این ہو, پیپلز پارٹی ہو, جے یو آئی ہو, ایم کیو ایم ہو, اے این پی ہو, سارے ایک لائحہ عمل طے کریں بیٹھ کر. بشیر صاحب, یہی بات ہم بھی کرتے ہیں کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں, ہم اس غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں, ہم ازالہ کر رہے ہیں. لیکن نون تو ہم سے زیادہ پرانی جماعت ہے, پیپلز پارٹی ہم سے زیادہ پرانی جماعت ہے. یہ 3 بار 4 بار اقتدار میں رہے ہیں, یہ اپنی غلطیوں سے کیوں نہیں سیکھتے؟ حسن صاحب سے پوچھتے ہیں نا کیوں نہیں سیکھتے. حسن بھائی, آج تو محترمہ کا بھی دن ہے, اور میں نے تو محترمہ کے انٹرویوز بھی کیے ہوئے ہیں, ان کو ملا ہوا بھی ہوں. ان جتنی یعنی ٹالرنٹ تو ہستی ہو ہی نہیں سکتی پاکستان کی سیاست میں. وہ تو کہتی تھی ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. تو یہ کیوں نہیں آپ لوگ اپنا اس پہ عمل کرتے؟ حسن مرزا صاحب, آپ کی آواز پھر چلی گئی ہے. اختیار ولی صاحب, یہ جو شکوہ شکایت ہے نا ہمارے چھوٹے بھائی کا, یہ کسی حد تک تو جائز ہے, اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے. بٹ ٹھیک ہے, وہ کرنے دیں یار ان کو. میں نے کہا ایک دفعہ شو کر لیں گے, کر لیں, کتنا کیا ہو جائے گا, آپ بھی کر لیں وہاں پہ. بالکل آپ کی بات بھی درست ہے, اور ان کی شکایت بھی وجہ ہے ایک حد تک. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بات مت بھولیں جب آپ بات کرتے ہیں کہ اگر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جا رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک جگہ بتانی ہوتی ہے کہ انہوں نے یہاں پہ رکنا ہے, یہاں پہ اسٹے کرنا ہے, یہاں پہ کھانا کھانا ہے. تو وہاں کی اس طرح اکارڈنگلی پھر اس کی سیکیورٹی کا بندوبست کیا جاتا ہے. اب اگر آپ نے اپنی طرف سے تیزی دکھائی ہے کہ دکھائی ایک جگہ ہے اور رکے آپ دوسری جگہ پر ہیں, تو پھر آپ کو یہ مسائل تو ہوں گے. یار وہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے اختیار, جب آپ پالیٹکس میں, آپ کی ایک منٹ, پالیٹکس میں نا, اس کی بڑی خبریں پالیٹکس میں دیکھیں, پالیٹکس میں ایڈرلن ہوتا ہے. یہ سیاسی جو ورکر ہوتا ہے نا یا لیڈر ہوتا ہے, جب اس کو پتہ چلتا ہے فلاں جگہ پہ بھی لوگ رک رہے ہیں, جمع ہو رہے ہیں, کہتا ہے یہاں پہ بھی رک جاؤ, یہاں پہ بھی رک جاؤ. یہ بلکہ ابھی حسن صاحب بیٹھے ہیں نا, ان کا اگر بات ہو جائے, حسن صاحب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے جو لانگ مارچ کی تھی کراچی سے اسلام آباد تک, مجھے یاد ہے کم از کم 10 ایسی جگہوں پہ رکے ہیں راستے میں جہاں پہ نہیں سٹاپ پلان تھے, لیکن لوگ جمع ہو گئے تھے, وہ رکے وہاں پہ. مبشر لقمان صاحب مجھے ایک بات کا جواب دیں. مبشر لقمان صاحب مجھے ایک بات کا جواب دے دیں. ہماری اور پی ٹی آئی کے بیچ میں اس وقت ٹیمپریچر کہاں پہ ہے؟ میرے بی پی سے زیادہ ہے ٹیمپریچر, بہت زیادہ ہے نا. ہاں, اس دوران کوئی تیسرا فریق, کوئی بھی تیسری فریق اگر اس سے فائدہ اٹھائے اور خدا نخواستہ اس میں کسی ایک بندے پر حملہ ہو جائے, مجھے یہ بتائیے کہ پنجاب کی حکومت کو ہم کہاں کھڑا کریں گے؟ پھر مجھے یہ بتائیے کہ پھر اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ کوئی نہیں ہو سکتا. اس سچویشن سے فائدہ اٹھانے کے لیے اگر کسی نے ایک پتھر کا بھی حملہ کر دیا ہوتا سہیل آفریدی پر یا شفیع جان پر یا مینا پر, پھر کیا ہوتا؟ ٹھیک ہے, میں پاس 3 منٹ رہ گئے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. یار حسن صاحب کو کوئی تو بات کرنے دیں پروگرام ختم ہونے سے پہلے. ایسی سچویشن کو ایوائڈ کرنے کے لیے مطلب آپ کو پھر چیزوں کو ایکوریٹلی بتانا اور دکھانا. اختیار صاحب, اگر آپ کی نیت یہ ہوتی پھر تو ٹھیک تھا نا. آپ کی نیت کا مسئلہ ہے. اگر نیت آپ کی یہ ہوتی کہ آپ ہمیں سیکیورٹی دیتے, آپ کی نیت یہ ہے کہ یہاں پہ تحریک انصاف کا جھنڈا نہ ہو, پوسٹر نہ ہو, بینر نہ ہو,
यार हमें पॉलिटिकल एक्टिविटी करने के लिए 3 दिन आए, हमने वापस चला जाना है। मुबशर साहब, मैं जो देख रहा हूँ मुबशर साहब, अगर सोहेल अफरीदी साहब मजीद 2 दिन यहाँ पे रहें तो मुझे लगता है कि लाहौर वाले और पंजाब वाले उसको अपने वज़ीर आला समझेंगे, जो जज्बात मैं देख रहा हूँ। रियली? बिल्कुल। यहाँ से बुजदार यहाँ पर आपका वजीर आला बैठा हुआ था। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अगर सोहेल अफरीदी मजीद 2 दिन यहाँ पे रहा तो पंजाब का लोग समझेंगे कि उनका वजीर आला सोहेल अफरीदी है, जिस तरीके से वो लोगों की दिलों पे राज कर रहा है। हुकूमत आपने की है, आपकी राज तो वो था जब आपने हम जबरदस्ती से ज्यादा से तो नहीं बैठे ना जैसे आप बैठे हैं। महमूद खान बैठा दिया था। अच्छा, मैं एक मिनट रह गया मेरे पास, 1 मिनट रह गया, मैं भी बताता हूँ। मैं क्लोजिंग कम से कम हसन मुर्तजा साहब से ले लूं भाई, वो बेचारे को 1 मिनट नहीं मिला और 1 ही मिनट रह गया। हसन भाई सॉरी यार, योर लास्ट लाइन। कोई बात जी भाई, मैं ये समझता हूं कि जो तहरीके इंसाफ चाहती थी वो पंजाब हुकूमत ने उन्हें भरपूर मौका दिया है। वो मोबिलाइजेशन चाहते थे, वो चाहते थे खबर बने, खबर भी बनी, मोबिलाइजेशन भी हुई, और वो PMLN ने खुद वो मौका फराहम किया। ये आराम से आते, सुकून से आते हो के चले जाते, क्या क़यामत आ जाने की। एग्जैक्टली। खान को छोड़ दिया जाए, मैं समझता हूं कि वो पॉपुलर नहीं होगा, वो बाहर निकलेगा, गलती भी करेगा, वो चीजें भी चलेंगी। अब तो सिंपैथी का वोट है, वो लोग उसके साथ ही बैठे हुए हैं, सच बोले झूठ बोले, ये मानना पड़ेगा कि ये एक पॉपुलर जमात है, इसे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। हम उनसे एग्री करें ना करें, बट आपको मैं एक बात बताऊं कि आप लोग जब तक यहाँ पे हैं, मैं लाहौरिया हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मेरी पूरी टीम आपके लिए हम हाजिर हैं। आप हमें बताएं हम आपको कहाँ पे खाना खिलाएं, हम आपकी क्या खातिर करें। थैंक यू सो मच। आपकी ये अल्फाज हमारे लिए बहुत ज़्यादा मानी रखते हैं। हमारे साथ जो पंजाब गवर्नमेंट का रवैया रहा, उसके बाद आपके ये जो अल्फाज हैं ये बहुत ही मानी रखते हैं हमारे लिए। नहीं, ये पंजाब की आवाम और पंजाब की गवर्नमेंट दो अलग चीज़ें। आवाम ने तो हमें जिस तरीके से वेलकम किया है और जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान साहब के साथ जिस तरह वो खड़े हैं, वो उनके अल्फाज नहीं है, हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए था कि यहाँ पंजाब के अपने रवायात है उसको पमाल ना करते। चले शफीउल्लाह जान आपका, इख्तियार वली खान आपका, हसन मुर्तजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ तक ही, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।